بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 چیزوں یعنی دونوں آنکھوں سے محروم کر کے آزماتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں ان کے عوض اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، روزہ دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، عادل بادشاہ اور دعائے مظلوم، اللہ اس دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رب فرماتا ہے، میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں شک کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا، رب جی مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، وہ زبردست سہارے یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے، اور اگر میں اتنی مدت تک جتنی مدت تک یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے قید خانے میں رہتا تو میں بلانے والے کی بات ضرور مان لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا تو مومن کھڑے ہوں گے حتیٰ کہ ان کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، ہمارے ابا جان ہمارے لیے جنت کھلنے کی درخواست کریں۔ وہ کہیں گے، تمہارے والد کی غلطی ہی نے تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں اس کے اہل نہیں ہوں، تم میرے بیٹے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ فرمایا، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، میں بھی اس کے اہل نہیں ہوں، میں تو بہت پہلے دنیا میں خلیل تھا، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے، میں اس کے اہل نہیں ہوں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے، میں اس کے اہل نہیں ہوں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، وہ کھڑے ہوں گے، انہیں اجازت دی جائے گی، امانت اور صلح رحمی کو بیچا جائے گا، وہ پل صراط کے دونوں طرف کھڑی ہو جائیں گی، تم میں سے پہلا بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، بجلی کی طرح گزرنے کی کیا صورت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے بجلی نہیں دیکھی؟ وہ آنکھ جھپکنے میں گزرتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، پھر ہوا کے چلنے کی طرح، پھر پرندے کی طرح اور تیز چلنے والے آدمیوں کی طرح، ان کے اعمال انہیں لے کر چلیں گے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے، رب جی سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما، حتیٰ کہ بندوں کے اعمال عاجز آ جائیں گے، یہاں تک کہ ایک ایسا آدمی آئے گا جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا بلکہ وہ سرین کے بل گھسٹ رہا ہوگا، اور فرمایا، پل صراط کے دونوں کناروں پر آنکڑے معلق ہوں گے، وہ اس بات پر مامور ہوں گے کہ جس کے متعلق اسے حکم دیا جائے گا وہ اسے پکڑ لیں گے، کچھ لوگ مجروح ہوں گے، نجات پانے والے ہوں گے، اور کچھ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت ہے۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔